اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مالکوں کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے سارے صاحب دعا ہے خداوند عالم جشن غدیر میں شرکت کرنے والے سبھی مولائیوں کی یہ حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی والی وارث ہے جی اسپیکر کا ہیں جی، اسے بہتر کر یار، ذرا یہ بار بار نیچے گر رہا ہے اور یہاں پہ ٹائٹ کر دیں، مزید لوز نہ کریں۔ آپ اگر نیچے بیٹھ جائے اور اس کو پکڑے رکھیں تھوڑی دیر، نیچے بیٹھ جائیں بس۔ اسے بہتر کرو یار، یہ گر رہا ہے بار بار۔ آپ صلوات کی عبادت سارے صاحبان بلند آواز سے چل تھوڑا آگے کر دیں، اس کو لینتھ آگے دیں، چلے بس۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں؟ دیکھیں حاضرین گرامی قدر، آج کائنات کے سب سے بڑے گھر کی خوشی ہے، اور جب بڑے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں تو چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں۔ آپ جیئیں، اللہ کے گھر کے بعد آج سب سے بڑے گھر کی بڑی خوشی ہے، آپ جتنی دعائیں ذہنوں میں رکھتے ہیں، آج کی اس خوشی کا صدقہ میرا اللہ کسی کا دامن خالی نہ لوٹائے۔ صاحبان گرامی قدر، دنیا میں مذہب تو بہت سے ہیں، لیکن جو اللہ کا کرم شیعوں پہ ہے شاید کسی اور فرقے پہ نہ ہو۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کا کرم ہم شیعوں پہ ہے، یہ کائنات کے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ اور ایک عجیب چیز میں نے دیکھی ہے، جب بھی سرداروں کی خوشی ہوتی ہے نا تو ہمسایوں میں سے کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے،
میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں، معذرت اس بات کی چاہ رہا ہوں کہ میں سوزی نہیں لا سکا۔ اب یہ سوزیوں والا کام آپ نے کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سارا علاقہ جمع ہے، مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ جشن ذاکروں ہی سے سجتے ہیں، مولوی صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ میں مہربانی سر ذرا بھی پریشان نہیں ہوں، ظاہر ہے گرمی ہے ہی اس قدر کہ پبلک کو اٹھ کے باہر بھی جانا پڑے گا، بس ٹھیک ہے، اور یہ فطری تقاضے ہیں، لیکن آپ جتنے بھائی موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بوجھ سمجھ کے نہ سنیں، میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی گفتگو تمام کر دوں گا۔ میں نے کیا کہا ہے کہ جب بھی سرداروں کے گھر میں خوشی ہوتی ہے ہمسایوں میں سے کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے، تشریح کرنے کا وقت نہیں، ایک تو وقت نہیں، دوسرا وقت نہیں۔ آپ نے خود ہی سمجھنا ہے کہ جب بھی سیدوں کے گھر خوشی ہوتی ہے ہمسایوں میں سے کوئی نہ کوئی، آپ کو اندازہ ہوگا اسی ملک پاکستان میں جب امام جعفر صادق کی نیاز آتی تھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 22 رجب کی نیاز جسے کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے، شیعوں کے گھر میں پکتی تھی، اہل سنت کھانے آتے تھے، کنڈوں کی نیاز اہل سنت کے گھر میں پکتی تھی، شیعہ کھانے جایا کرتے تھے، لیکن بس میں 6-7 سال ہی ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ رجب کا چاند نکلتے ہی ایک خطرناک لہر چل اٹھتی ہے اور اپنے بندوں کو بھائی لیکچر دیتے ہیں کہ کنڈوں کی نیاز پکانا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں۔ یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، کنڈوں کی نیاز نہ کھانا۔ یہ شیعہ حضرات کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، اوے ہمیں جب اس کے جینے کی خوشی نہیں تھی۔ نا نا نا، ذرا زحمت فرمائیں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ لہذا بلا تفریق فرقہ میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کا کرم ہم شیعوں پہ ہے، کسی اور مسلک پہ نہیں ہے۔ جتنے منٹ میرے پاس ہیں، دیکھو میں یہ بات بیٹھک میں نہیں کر رہا، یہ بات ڈرائنگ روم میں تو نہیں ہو رہی نا، یہ بات میں کچھ دیرے پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں۔ اور میری جان یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ آپ مومنین تو سی ڈی وغیرہ سنتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ کیمرہ ذاکروں مولویوں کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ ہم لوگ بات کر کے اب مکر نہیں سکتے، یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا۔ زحمت فرمائیں زحمت فرمائیں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔
مہربانی سر، اگر یہ کیمرے بننے ہی تھے تو غدیر پہ بن گئے ہوتے تاکہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون تھا۔ مہربانی سر، مہربانی سر، لہذا میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ خدا نہ کرے میں دوسرے مذہبوں کو برا کہہ رہا ہوں، قطعاً نہیں۔ دوسرے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے، پھر ضیاء الحق ہی کے دور میں ہمیں کافر کہنے والوں کے مولویوں نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہے۔ ہمیں مسلمان بنانے سے پہلے دوبارہ کلمہ بھی نہیں پڑھایا۔ ہم نے نہ مرشد بدلے نہ رہبر بدلے، زندگی کل بھی یا علی مدد تھی، عقیدہ آج بھی یا علی مدد ہے۔ میں جشن غدیر کے اس خوبصورت موقع پر میں پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں کہ یا علی مدد کے بارے میں کوئی مسلمان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ شیعہ اللہ کی مدد کے مخالف ہیں۔ ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں ہیں، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ میری تائید کریں آپ، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں تمہارا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا نعرہ اس لیے پیچھے رہ گیا، تمہارے بینر کم ہو گئے، تمہارے اشتہار ختم ہو گئے، وہ چوکوں میں یا اللہ مدد کے نعرے بالکل اب نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ میں شیعہ خطیب اعلان کر رہا ہوں، پورا مجمع میری تائید کرے گا، میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں ہم اللہ کی مدد کے مخالف نہیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت ہمیں بھی یاد ہے، ہم اللہ کی مدد کے مخالف نہیں، لیکن تمہارا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نام تو تمہارے پاس اور بھی تھے، لیکن تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے یہ مان لیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں نہیں ہے۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، یاد رکھیں آج کا دن صرف شیعوں کا دن نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر دنیا ضد کو چھوڑ دیتی تو آج مسلمانوں کو تکمیل دین کی وجہ سے علی کی اس جشن ولایت کی محفل میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میں ترتیب بتا دیتا ہوں جن بندوں کو علی بارے میں نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، بندے آج پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے علی ولی اللہ پڑھا تو کہاں سے پڑھا؟ بلکہ مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ رضوی صاحب پلیز کلیئر کریں، ہماری شیعہ بچوں سے دوستیاں ہیں،
شیعہ رشتے چھوڑ دیتے ہیں، علی نہیں چھوڑتے۔ شیعہ رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، علی نہیں چھوڑتے۔ علی ولی اللہ نے شیعوں کو فائدہ کیا دیا ہے؟ آپ متوجہ ہیں میرے بھائی؟ علی ولی اللہ نے شیعوں کو، میں نے کہا جی باقی فائدے نہ بھی ہم بتائیں تو ایک فائدہ میں بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا جی وہ کون سا؟ میں نے کہا رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد صرف مرزا غلام احمد قادیانی، مرزائیوں والا نبی، صرف اکیلا جھوٹا نبی نہیں ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد صرف مرزا غلام احمد نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو 2 نمبر نبی بنے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے نام ہیں جو جھوٹے نبی بنے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی لٹریچر پہ نظر ہے تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ایک بی بی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ایک خاتون نے نبی ہونے کا دعویٰ، بی بی نے کہا میں نبی ہوں۔ مولوی سارے مل کے گئے اور جا کے کہتے ہیں بی بی تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس بی بی نے کہا رسول نے کہا تھا سکتا، میں سکتی ہوں۔ نہیں آپ تک میرا خیال ہے آواز ہی نہیں جا رہی۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اس نے کہا میں سکتا نہیں ہوں، میں سکتی ہوں۔ لہذا ہر دور میں مرد بھی نبی بنتے رہے، بیویوں نے بھی نبی ہونے کے دعوے کیے، اور یہ جتنے جھوٹے نبی بنے، یاد رکھنا چھنگ والوں، شور کوٹ اور ارد گرد کا مجمع، یہ جتنے جھوٹے نبی بنے، یہ یہودی نہیں تھے، یہ عیسائی نہیں تھے، یہ جتنے جھوٹے نبی بنے یہ مسلمانوں میں سے، یہ جھوٹے نبی بنے۔ یہ علی کی ولایت کا فائدہ ہے کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ نہیں آپ ٹھنڈے ٹھنڈے چل رہے ہیں، نہیں مجبوری کے نعرے نہ لگائیں۔ مہربانی سے یہ جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی، بولو یار میرے ساتھ آپ زحمت فرما، ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ یہ جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی جھوٹا نبی بھی شیعوں میں سے نہیں ہوا۔ وہ شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ میں سلام کروں گا پردے میں بیٹھی ہوئی شیعہ بیٹیوں کو، شیعہ ماؤں کو، شیعہ بہنوں کو۔ یہ ان ماؤں کی تربیت کا اثر ہے کہ شیعہ بندہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ جب ماں بچے کو کلمہ پڑھاتی ہے تو شیعہ ماں کہتی ہے بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بیٹا آگے بھی پڑھو، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ شیعہ ذہن میں
بچپن میں ماں بٹھا دیتی ہے، اور جب علی نبی نہیں بن سکا، یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بنے؟ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر۔ ہم شیعہ تعداد میں، مسلمانوں تمہاری نظر میں تھوڑے سہی، میری قوم پہ ایک الزام ہے کہ یہ جی شیعہ جو ذاکر ہیں یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، علی کے فضائل بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، اور میں گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ مجھے بول کے بتا دیں کہ کسی ذاکر نے جو علی کو حد سے آپ کہتے ہیں بہت بڑھا دیتے ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے ایک قبلہ صاحب نے کہا، کہنے لگا جی یہ جو آپ شیعوں کے ذاکر ہیں یہ پڑھتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ بہت زیادہ وزنی تھا، ہمارا تو ذہن ہی نہیں مانتا کہ علی نے اتنا وزنی دروازہ اکھاڑ دیا۔ میں نے کہا جی آپ علی کی وجہ سے پریشان ہیں یا خیبر کی وجہ سے پریشان؟ کہنے لگے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، آپ مزے کی زندگی گزاریں، خیبر تھا ہی نہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے چپ کر جانا، او بھائی امن کی خاطر ہمیں قربانیاں دینا پڑتی ہیں، لہذا میں نے کہا قبلہ خیبر نہیں تھا، خیبر نہیں تھا۔ آپ نے جب تک چپ رہنا ہے میں نے بھی یہی کہنا ہے۔ میں نے ان مولانا سے کہا خیبر تھا ہی نہیں، لیکن میں نے کہا علی کے فضائل میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے کو بندہ کراچی سمندر کی سیر کرنے جا رہا ہو اور سمندر کی سیر کرتے ہوئے ایک بالٹی پانی کی سمندر سے نکال کے اپنے گھر لے آئے اور بچوں سے کہے کہ کل اخباریں اچھی طرح دیکھنا، سمندر خشک ہو جائے گا کیونکہ میں نے پوری بالٹی سمندر سے نکال لی ہے، اور دوسرا بندہ 2 بالٹیاں سمندر میں ڈال کے بچوں سے کہے کہ کل کے اخبار ضرور پڑھنا، سمندر میں سیلاب آ جائے گا کیونکہ میں نے 2 بالٹیاں اضافی ڈال دی ہیں۔ عقل مند کہیں گے یہ سمندر ہے، پانی نکال بھی لو پھر بھی سمندر رہے گا، پانی ڈال بھی دو پھر بھی سمندر رہے گا۔ اور علی کے فضائل کے سمندر میں خیبر نہ بھی رہے، علی پھر بھی علی۔ آپ جیے، آپ جیے یا علی، ہاں ہاں علی کے فضائل کے سمندر میں خیبر نہ بھی رہے، علی پھر بھی علی ہے۔ میں نے کہا جی خیبر تو تھا ہی نہیں۔ کہنے لگے نہیں جی وہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ خیبر تھا۔ میں نے کہا چلیں اگر آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ خیبر تھا، لیکن میں نے کہا آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے دروازہ اتنا وزنی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو جہاں خیبر کی قربانی دے رہے تھے ہم وہاں دروازے کی قربانی بھی دے دیتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ جتنا ذاکر کہتے ہیں اتنا وزنی نہیں تھا۔ میں مان رہا ہوں، 2 منٹ کے لیے میری بات سن لیں، میں پنچایتی انداز میں بات کر رہا ہوں۔ خیبر کا دروازہ لوہے کا نہیں تھا، یہ ایوان حسین کے جتنے دروازے ہیں یہ بڑی مہنگی لکڑی ہے، لیکن خیبر والا دروازہ مہنگی لکڑی کا بھی نہیں تھا،
مولوی کسی طرح مولوی خوش ہو جائیں. خیبر کا دروازہ نہ لوہے کا تھا نہ لکڑی کا تھا، بس یہودیوں نے کہیں سے خالی توڑے لے کے دروازے پہ لٹکائے ہوئے تھے. علی نے آ کے وہ پردہ کھینچا، پردہ گر گیا. شیعوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے، علی فاتح خیبر ہے. قبلہ آپ تسلی رکھیں، کچھ بھی نہیں تھا، نہ دروازہ لوہے کا تھا نہ لکڑی کا تھا. یہودیوں نے خالی توڑے لٹکائے ہوئے تھے تاکہ بڑے قد والوں سے پردہ رہ جائے. بس علی آئے، علی نے پردہ کھینچا اور شیعوں نے کہہ دیا علی فاتح خیبر. لیکن یاد رکھنا خیبر کا دروازہ پردے کا بھی ہو، علی کے فضائل میں کمی نہیں آ سکتی. پتہ ان بہادروں کا کرنا پڑے گا جن سے 39 دن پردہ بھی نہیں ہٹ سکا تھا. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. میں 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ نہیں ہے. یہ میں خالی خطابت نہیں کر رہا بلکہ ہم دلائل رکھتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ جتنے اسلام میں اعمال کیے جاتے ہیں یہ یکدم حکم نہیں آیا. میری آواز آپ تک اگر پہنچ رہی ہے، یہ اچانک حکم نہیں آ گیا، یہ ایک ارتقاء کی منزل ہے. پہلے حضور نے کہا تھا، پہلے نبی نے کہا تھا اللہ کو ایک مانو. ویسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جشن ذاکروں کو ہی پڑھنے چاہیے. میرے ٹائم میں معجزہ یہ ہو رہا ہے کہ بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے ہیں. یہ کمال ہو گیا ہے یار. آپ تھوڑی مہربانی سر، یا علی یار، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑی سی زحمت والی بات ہے، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. یہ جتنے اسلامی احکامات ہیں یہ یکسر نہیں اترے. شروع میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو ایک مانو نجات ہو جائے گی. پہلے دن ہی نبی نے نماز کا حکم نہیں دیا. آپ میری تائید کر دیں گے، نبی کو اللہ نے پہلے دن ہی نماز کا نہیں کہا. شروع میں دعوت ذی العشیرہ ہوئی تھی. دعوت ذی العشیرہ جسے دعوت اسلامی بھی کہا جاتا ہے. جھنگ والوں، زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ نے بس یا ٹرک کے پیچھے لکھا دیکھا ہوگا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. کہیں پڑھا ہے تو بول پڑھو. آپ نے دیکھا ہوگا نا مجھے دعوت، اگر آپ بول پڑھیں گے تو FIR میں نام نہیں آئے گا. آپ نے پڑھا ہوگا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. مولویوں سے میری اپیل ہے، قرآن کو حاضر ناظر جان کے مجھے صرف اتنا بتا دو وہ پہلی دعوت اسلامی ابو طالب کے ڈیرے پہ تھی یا کسی اور ابو کے ڈیرے پہ تھی. مہربانی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمیں بتایا جائے کہ وہ پہلی دعوت اسلامی کس کی حویلی میں ہوئی، وہ پہلی دعوت اسلامی کس کے ڈیرے پہ ہوئی. وہ دعوت اسلامی ہی 3 دن چلی تھی جسے اسلامی تاریخ میں دعوت ذو العشیرہ یا دعوت ذی العشیرہ، یہ دونوں لفظ رائج ہیں، کہے جاتے ہیں. یہ 3 دن چلی. اب خدا را ذرا زحمت کر لیں، یہ دعوت کب ہوئی؟ جب حبیب کو اللہ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین. حبیب
خاموش تبلیغ تو نے کر دی، اب پراپر بلا کے دعوت اسلامی دو، مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا کر کے میرے دین کی دعوت دو۔ جنگ والو، اللہ نے بیٹا حضور سے کہا تھا کہ اے میرا نبی دعوت اسلامی دو، اور رسول اللہ نے چاچے ابو طالب سے کہا چاچا میں نے اللہ کا جلسہ کروانا ہے، مجھے ڈیرا بھی چاہیے، لنگر بھی چاہیے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیے، آپ جیے، جواب دیں گے یا علی آئے؟ بھائی حکم اللہ نے نبی کو دیا کہ میری دعوت کا انتظام کرو، میرے نام کی دعوت دی جائے، اور حضور نے کسے کہا؟ دیکھیں گے میری طرف، اس بندے کا دھیان میری طرف، یا علی مدد جی، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، یا علی آئے، متوجہ رہیں آپ۔ میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ اب ایک بھائی کے لیے مجھے دوبارہ یہ سطر کہنی پڑے گی۔ اللہ نے، مہربانی ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کس سے؟ نبی سے۔ میری طرف دیکھیں، زحمت فرمائیں، اللہ نے نبی سے کہا کہ دعوت اسلامی دو، نبی نے ابو طالب سے کہا چاچا میں نے اللہ کا جلسہ کروانا ہے، مجھے جگہ بھی چاہیے، مجھے لنگر بھی چاہیے۔ پہلا جلسہ ابو طالب نے ارینج کیا، ماشاءاللہ ڈیرے دار بندے میرے سامنے ہیں۔ ایک بندے کو اللہ نے ایک کنال کا ڈیرا دیا اور اس بندے کے 4 مہمان آ جائیں، وہ بندہ ڈیرا دوسرے گھر سے مانگے تو بڑا عجیب نہیں لگتا؟ اللہ کے نبی آپ چاچے سے جگہ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے اگر اللہ کی بات کرنی ہے تو مکے میں اللہ کا گھر موجود ہے، آپ اللہ کا جلسہ اللہ کے گھر کروا لیں۔ تو ہمارے مسلمان علماء، ہمارے بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ او تم شیعہ پڑھتے کچھ ہو نہیں، مطالعہ کرتے نہیں، اور منبر پہ تبصرے کر دیتے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے اللہ کے گھر، اللہ کی بات کیسے ہوتی؟ اللہ کے گھر تو بتوں کا قبضہ تھا، اور بتوں والی جگہ پہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں ماننا پڑے گا اللہ کے گھر میں بت تھے، ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جیے، آپ جیے۔ مہربانی جی، بہت شکریہ۔ حضور نے ابو طالب سے جگہ مانگی، اس کا مطلب اللہ کے گھر بت تھے، ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے۔ اور اس کی میں دلیل دیتا ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ باقی صحابہ رضی اللہ ہیں، مسلمانوں کے لٹریچر میں اور تقدیر اگر مولوی لائے نا تو سن لیا کرو۔ قصیدے مجھے بھی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے لگتے ہیں، حقیقت ہے، منتظر کو مالک زندگی دے، بہت اچھے قصیدے پڑھے۔ مجھے قصیدے اس لیے اچھے لگتے ہیں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، خود بھی شیعہ ہوں۔ نہیں، سارے مجمع نے دھیان نہیں دیا، میں نے کیا کہا ہے؟ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ باریکیاں بھی سن لیا کرو، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ کیونکہ آج کل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں
اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر سارے مولوی، اگر تیرے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت میں بحث کیوں ہوتی؟ زحمت فرمائے، زحمت فرمائے، زحمت فرمائے. ہاں جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کے ان خاموش نعروں میں ملک شفقت رضا تشریف لے آئے. اعلان تو ناظم ممبر کرتا ہے لیکن ملک شفقت رضا کا اعلان میں کر رہا ہوں. مولوی ذاکر ایک دوسرے کو لفٹ شفٹ نہیں کراتے لیکن میں ملک شفقت کا اعلان کر رہا ہوں. آپ سوچیں گے یار رضوی صاحب نے تقریر چھوڑ دی. ذاکر کا اعلان تھا ناظم ممبر کر لیتا. دوسرے مولوی تو اس طرح اعلان نہیں کرتے. بات مولویوں کی نہیں ہے، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، آپ جیئے، آپ جیئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مالک آپ کی محنتیں قبول فرمائیں. یہ سلسلے عزاداری کے یہ بارگاہ تا قیام قائم، مالک اسے قائم و دائم رکھے. اور میرے بھائیوں کو اللہ اولاد کی اس دن کا صدقہ خوشیاں نصیب فرما. زیادہ دیر نہیں کرنی چاہ رہا. اسلامی لٹریچر میں باقی صحابہ رضی اللہ ہیں. میں مسلک جعفریہ کی بات نہیں کر رہا، میں مسلک شیعہ کی بات نہیں کر رہا. مسلمانوں کے لٹریچر میں بچے غور سے سنا کریں، بچوں کو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بات کرنا پڑ جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے لٹریچر میں باقی صحابی رضی اللہ ہے. ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ ہے. ڈاکٹر صاحب اکیلا علی کرم اللہ. ہم علیہ السلام والے ہیں لیکن ہمارے اہل اسلام بھائی یہ علی رضی اللہ یہ پاکستان سے شروع ہوا ہے، عربوں میں نہیں تھا. یہ ضیاء الحق نے کیا، وگرنہ علی کرم اللہ تھا. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے، بے نظیر شہید کے بابا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مذہبی امور کے وزیر تھے مولانا کوثر نیازی. شاید نام آپ کے ذہنوں میں ہو. اے اپنے ملک کی تاریخ بھی سنا کرو. کوثر نیازی ہندوستان میں بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہے تھے. کوثر نیازی نے صحابیوں کا نام لیا تو رضی اللہ کہا، اور جب مولا کائنات کا نام لیا تو کرم اللہ ہو وجہہ کہا. اسٹیج پہ ایک چٹ آ گئی جس پہ لکھا ہوا تھا نیازی صاحب دوسرے ملک میں آ کے تفرقہ پیدا نہ کریں. یا آپ نے صحابیوں کو رضی اللہ کہا، علی کو کرم اللہ کہا. یہ ٹھیک نہیں ہے. بہتر یہ ہے یا سب صحابیوں کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو. میری آواز آپ تک پہنچی ہے؟ سوال کیا آیا؟ یا سب صحابیوں کو کرم اللہ کہو. نہیں رضی اللہ تو کہہ رہے ہیں، ذرا ذہن حاضر رکھیں. یا سب صحابہ کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ. میری طرف دیکھیں،
جب یہ چٹ آئی یا سب صحابہ کو کرم اللہ کوثر نیازی کے چہرے پہ تیور عجیب ہو گیا. اس نے کہا میں کیا کروں, میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا. اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیئے, آپ جیئے, آپ جیئے. جس کا چہرہ یا علیہ, جس کا چہرہ مہربانی شفقت, جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے. بھائیوں کی بہت معتبر کتاب ہے مہربانی جی, سوائے محرقہ. وہ عربی ٹو عربی, جیسے لغت ہوتی ہے انگلش سے اردو, عربی سے اردو, کچھ ایسی بھی ہیں جس میں ایک زبان کو آسان کیا جاتا ہے. یہ سوائے محرقہ میں مکہ کے مفتی اعظم نے کرم اللہ کا ترجمہ بھی یہی کی ہے کہ لم یعبد الاوثان قط, کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس نے زندگی میں کبھی, زندگی میں کبھی. آپ فرنٹ والے بہتر ہو جاؤ, باقی سارے مجمع کی خیر ہے, کیونکہ آپ جو پہلے نمبر پہ بیٹھتے ہیں نا, یہ بڑی پرانی پرابلم ہے. بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن تقاضے پورے نہیں کرتے. لہذا آپ ذرا ہمت کریں, میری بات کا تھوڑا دھیان دیں. علامہ ابن حجر مکی نے کہا کہ لم یعبد الاوثان, جس نے زندگی میں کبھی 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 بتوں کا سجدہ کبھی نہ کیا ہو. جنگ والوں اس کبھی کا لطف ہے, اسی میں مزہ ہے. کبھی کبھی کبھی, اس کبھی میں بچپن بھی ہے. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں, اس کبھی میں بچپن بھی ہے. علی نے بچپن میں بھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا. وہ تمہیں نہیں پتا بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. نہیں, سارے بندے اللہ کرے دھیان دے جائیں. بچے بڑوں سے. شفقت رضا جی, آج کل تو میرے ملک میں اتنے مذہب نہیں جتنے ٹی وی کے چینل ہیں. آپ پاکستان سے باہر ہیں کیا؟ ہمارے ملک میں اتنے مذہب نہیں ہیں جتنے یہ چینل ہیں. ایک زمانے میں خالی پی ٹی وی ہوتا تھا اور سارا ملک 9 بجے کے خبرنامے کے بعد پرباش سو جاتا تھا ملک بھی. اس زمانے میں بیٹا جاگ جا, ہمت کر ذرا. کیا کروں میں مجمع کیا ہے لیا, مطلب مجھے 2 ڈیوٹیاں کرنا پڑ رہی ہیں. میرا گھر ہے کیونکہ بندوں کو جگانا بھی پڑ رہا ہے. جیسے میں نے اس بندے سے کہا نا ہمت کر, ہمت کر. ریاض صاحب مو چھالا آپ کے جھنگ میں رہے. ریاض صاحب وہ سستے دور کا مہنگا ذاکر تھا. آج جو ذاکر بڑی بڑی نیازیں لیتے ہیں نا, اب پیسہ ہے ہی بڑا. موچھ والے کے زمانے میں پیسہ بڑا نہیں تھا, لیکن ریاض حسین شاہ مرضی کی نیازیں, اور ساری زندگی اس نے نیاز میں رعایت نہیں دی. یہ ہمت سے مجھے یاد آیا, ایک جگہ مجلس بڑا گریا اور ایک بندہ فائدہ اٹھانے لگا سینئر ذاکروں کی بات, اور وہ ریاض صاحب موچھ والے سے کہتا ہے بابا جی تیرے پیو دادے دا ذکر ہے, پیسے نہیں ہیں, میں منت کر رہا ہوں, مجھے مجلس پڑھ دے. شوہراں گڈی چ پیر رکھے, آکھن لگے پتر منت نہ کر, ہمت کر. تو آج مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ میری جان تو مشکل میں تو ہے لیکن تھوڑی ہمت کر. بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. اب بچوں نے داد نہیں دینی, بڑوں نے دھیان دینا ہے. بچے بڑوں سے. ایک زمانہ میں
ٹی وی پہ اشتہار چلتا تھا، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، بچا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں رکھ دیتا ہے، ٹی وی کا اشتہار تھا، چھوٹا بچہ آتا ہے، وہ سگریٹ اٹھا کے پینے لگ جاتا ہے۔ اشتہار میں کہا جاتا ہے احتیاط کرو، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ چار بندے ممبر والے بولو، آپ جواب دیں گے؟ آپ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ چلے سارے مجمع کے ذہن میں پتہ نہیں یہ بات آئی ہے یا نہیں کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں ایک پنڈ میں کھڑا ہوں، کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ چپ رہیں گے، میں سمجھوں گا شاید آپ کے گھروں میں ایسا نہیں ہے، لیکن زندگی میں آپ نے کبھی نہ کبھی گھر میں دیکھا ہوگا کہ بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلتے ہیں۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں اس نکر والے مجمع سے، کیونکہ آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ چپ کر جاتے ہیں، ادھر دھیان دیتا ہوں تو یہ چپ کر جاتے ہیں کہ جشن غدیر ہے وہ تو اردو پہ گئی۔ لیکن بہرحال وقت تو پورا کرنا ہے، میں بھائی کو ٹائم جلدی دے دوں گا، آپ زحمت فرمائیں۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے، اور یار صرف میرے گھر دے ہی چلتے نے، آپ کے گھروں میں نہیں ہے ایسا ہے؟ تو یار بولے میرے ساتھ، آپ کوئی ایف آئی آر میں نام آ رہا ہے، میں کوئی اتنی غلط بات پوچھ بیٹھا ہوں۔ بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے کیوں چلتے ہیں؟ یہ فطرت ہے قدرت کی۔ بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ بچے وہ کرتے ہیں، مہربانی صاحب، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ علی کو تیرے علماء نے کہا کہ وہ کرم اللہ تھا، حد ہو گئی ہے۔ اور اگر ابو طالب کے گھر میں بت ہوتے، علی کرم اللہ کیسے بن جاتا؟ مہربانی سر، مہربانی سر، ایک بات مجھے اور بتا دے۔ اسلام کی پہلی دعوت، پہلا مجمع ذوالعشیرہ کا، جسے عشیر بھی کہتے ہیں۔ جو بڑے پڑھے لکھے دوست ہیں وہ عشیر بھی کہہ کے بات کرتے ہیں۔ عشیر کنبے کو کہتے ہیں۔ بڑے بڑے قبیلے بلائے گئے۔ اللہ نے نبی سے کہا تھا کہ میرے دین کی بات آگے پہنچاؤ۔ اللہ نے چاچے سے کہا کہ کام اللہ کا ہے، چاچا جگہ بھی تجھ سے لینی ہے، لنگر بھی تو نے دینا ہے، کیونکہ نہ جلسہ بغیر لنگر کے ہوتا ہے، اور خیر جشن تو بالکل نہیں ہوتا۔ یا علی یا علی یا علی، بیٹا تو ہن نعرہ نہیں مارنا، بندے پتہ ہے کیا سمجھیں گے، وہ بچہ شاہ جی نال لے کے آئے سے۔ وہ دھیان دو یار، نعرے کی بات نہیں ہے، توجہ تو کرے۔ میں یہ اہم نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ ابو طالب سے کھانا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کا کام کرنے نا، اللہ کے دین کا، اللہ کا سیمینار ہے، اللہ کا پہلا، میں پنجابی لینگویج میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے اللہ کا جلسہ کروانا ہے، جلسے میں پبلک بلانی ہے، پبلک کو کھانا دینا ہے۔ تو یا رسول اللہ چاچے کا احسان کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا امتی نبی موسیٰ تھا، موسیٰ کو کھانے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا کہ میری امت کو پکا پکایا کھانا چاہیے۔ اللہ نے منو سلوہ، کوئی تو سمجھے گا، اللہ نے پکا پکایا کھانا عرش سے بھیجا تھا۔ یا نبی اللہ چاچے کا احسان نہ لے، اپنے اللہ سے کہیں وہ پکا پکایا کھانا بھیج دے۔
میں حلفن قسمن کہہ رہا ہوں، کیمرے موجود ہیں، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، نبی نے کھانا مانگا بھی نہیں، اللہ نے کھانا بھیجا بھی نہیں۔ عرب میں پہلی دعوت اسلامی، عرب کی تاریخ میں پہلی دعوت اسلامی، محمد نے اللہ سے کھانا مانگا بھی نہیں، اللہ نے کھانا بھیجا بھی نہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ نبی دونوں چاہتے تھے کہ زمانہ پہلے دن ہی نمک ابو طالب کا کھا لے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ زمانہ پہلے دن ہی نمک ابو طالب کا، زمانہ پہلے دن ہی، اسلام کے پہلے دن زمانہ نمک ابو طالب کا کھا لے، تاکہ کل کوئی کلمہ پڑھ کے ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا انکار کرے تو آسانی سے پتہ چل جائے گا نمک حلال کون ہے، نمک حرام کون ہے۔ مہربانی صاحب آپ جیے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بالکل گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں۔ اسلام کا پہلا مجمع جس میں اللہ کی بات کی گئی وہ اشیر والا مجمع تھا، اور اسلام کا آخری مجمع غدیر والا مجمع تھا، اور غدیر والے مجمع میں وہ پہلی دعوت میں ابو طالب کا نمک کھانے والوں کی اولاد موجود تھی۔ آپ جیے، لیکن ایک بات، کیونکہ وقت اب زیادہ نہیں ہے میرے پاس، میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ سارے اسلامی حکم اکٹھے نہیں آئے۔ پہلے روز نبی نے کہا اللہ کو ایک مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے اللہ کو ایک مان لیا اور وہ اس عقیدے پہ مر گئے وہ جنتی ہیں، کیونکہ نماز کا حکم اترا ہی نہیں تھا۔ پھر حکم آ گیا نماز پڑھو، نماز سے چھٹی قطعاً نہیں ہے۔ اچھا آگے کو ماڑے چنگے بول دے سن پہ ان سارے لگے گئے۔ اور ہمارے ایک مولوی ہوتا تھا مظفر گڑھ کا، احمد دین، مولوی احمد دین، بزرگوں نے، ہم نے بھی بزرگوں سے بات سنی، آپ نے تو شاید نام سنا جی، مولوی احمد دین، وہ شیعہ مولوی تھا، پیدا شیعوں کے گھر میں نہیں ہوا لیکن شیعہ تھا۔ آپ نام کی وجہ سے پریشان ہیں کہ احمد دین تھے شیعہ، مولوی احمد دین شیعہ ہو گیا، مجلسیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا مجھے خواب میں شیطان ملتا مولویوں ہی کو ہے، کلین شیو بندوں کو نہیں ملتا۔ مولوی احمد دین کہتا جب خواب میں تعارف ہوا نا کہ یہ حضرت ابلیس ہے تو میں نے ہمت کی۔ مولوی احمد دین کہتا ہے میرے ذہن پہ بوجھ تھا کہ شیعہ نماز کم پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے شیطان سے کہا وہ تو ہمارے بندوں کو نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ چپ رہو تاں بھی سچ ہے، بول پو پھر بھی سچ ہے، سچ سننے کی بندے زحمت نہیں کرتے۔ مولوی احمد دین کہتا ہے میں نے کہا تو ساڈیاں نو نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ شیطان نے کہا گل سنو مولوی احمد دین، دوسروں کو میں نے روکنا نہیں، اور جہاں تک میرا اختیار چلے شیعوں کو میں نے پڑھنے دینی نہیں۔ مولوی احمد دین کہتا ہے میں ڈر گیا دشمن بڑا طاقتور ہے، میں کو معافی تلافی کر لوں۔ مولوی احمد دین کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یار مہربانی کر شیعوں کو بھی پڑھنے دے، انہیں کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے کہا میرا دماغ خراب ہے، میں ٹائم ضائع کروں، میں انہیں روکتا ہوں جن کی قبول ہوتی ہے۔ آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ بات میں تمام کر رہا ہوں، گفتگو میری کلوز ہو گئی۔ دعوت ذی العشیرہ میں نبی نے کہا تھا آج جو میری مدد کا وعدہ کرے گا
میرا وزیر بھی وہ ہوگا، میرا جانشین بھی وہ ہوگا، میرا خلیفہ بھی وہ ہوگا، میرا وصی بھی وہ ہوگا۔ 9 سال کے علی نے آج پہلے دن محمد کی نصرت کا وعدہ کیا۔ علی نے پوری زندگی وعدہ نبھایا۔ غدیر دن تھا عشیر والے وعدے کو پورا کرنے کا۔ جو دعوت ذی العشیرہ میں محمد نے وعدہ کیا تھا، آخری حج پڑھ کے حضور حج سے واپس آ رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے، نماز اترنے سے پہلے، حکم نماز سے پہلے جو بندے مر گئے وہ جنتی، لیکن اگر کسی کی زندگی میں نماز کا حکم آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور کی زندگی میں وہ مر گیا، یقیناً جنتی۔ لیکن اگر وہ بندہ زندہ رہا، اب حکم روزے کا آ گیا، اب روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر روزہ رکھ کے مر گیا جنت میں جا سکتا ہے، لیکن پھر ہجرت کا حکم آ گیا، پھر زکوٰۃ کا حکم آ گیا، پھر حج کا حکم آ گیا۔ احکامات جیسے جیسے بڑھتے گئے، ذمہ داریاں بڑھتی گئی، لیکن جو حکم نازل ہونے سے پہلے بندہ مر جائے وہ جنت میں چلا جا سکتا ہے۔ نماز کے حکم سے پہلے ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ روزہ اترنے سے پہلے ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا، وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن قبلہ جب حکم آ گئے، پہلے نماز کا حکم، پھر روزے کا حکم، پھر ہجرت کا حکم، پھر حج کا حکم، حج کے بعد علی کی ولایت کا حکم۔ اب اگر جنت میں جانا چاہتے ہو یا تو غدیر سے پہلے مر جاؤ۔ آپ جیے، آپ جیے، آپ جیے، لیکن اگر تیری زندگی غدیر ہے پھر علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا۔ کلوز ہوگی گفتگو ممبر میں شفقت کے حوالے بھائی کے بہت شکریہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ممبر پہ نبی دیکھیں، یہ ماشاءاللہ بنا بنایا ممبر ہے، اور میں جناب گڑھ مہاراجہ چوک میں جا کے کہوں کیا میں نے ایک ممبر کا لیا جے، تو آپ کہیں گے جی دھوڑ کوٹ میں ممبر ہے، آپ کو ممبر چاہیے تو وہاں آج نبی نے ریتلے صحرا میں کہا مجھے ممبر بنا کے دو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ریت کا ممبر نہیں بنتا۔ پیغمبر نے کہا پھر یہ اونٹوں والے پالان اتارو، ممبر بنا دو اونٹوں والے۔ میں اگر لاہور میں پڑھتا تو وہ تو چپ ہو جاتے، لیکن چپ آپ ہو رہے ہیں۔ بھائی لاہوریوں کو پالان کا کیا پتا، وہاں میں کاٹھی کہنا پڑتا ہے، تو بندے سمجھ آتے ہیں کوئی بیٹھنے والی جگہ سواری پہ ہوگی۔ رسول اللہ نے کہا پالان اتارو، پالان اتار کے اوپر تلے رکھو، اتنی جگہ بن جائے کہ 2 کھڑے ہو سکیں، اتنی جگہ بن جائے۔ دیکھیں یہ جشن جسے جشن غدیر کا نام دیا جاتا ہے، مالک یہ سلسلہ ہر سال بہتر سے بہتر چلے گا۔ یہ مجھ سے پہلے منتظر مہدی، میرے بعد ملک شفقت رضا، ہم سارے اسی ممبر پہ خطاب کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پورے علاقے میں جہاں بھی جشن ہوتا ہے ممبر پہ پڑھا جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں ایک گھڑونجی لے آؤ، گھڑونجی سمجھتے ہو؟ ادھے بندے ماڈرن ہو گئے نا، وہ گھڑونجی یار، اور میں گھڑونجی پہ بیٹھ کے جلسہ پڑھوں تو میرا خیال ہے جب بھی آپ گھڑونجی دیکھیں گے نا آپ کو ریاض رضوی کی تقریر یاد آئے گی۔ انوکھا کام ہو تو یاد رہتا ہے، پالانوں کا ممبر کبھی بنا ہی نہیں تھا، محمد نے پالانوں کا ممبر بنا کے عربوں کی نفسیاتی حدوں پہ کنٹرول کر لیا کہ یہ بغیر اونٹ کے سواری نہیں کرتے، اونٹ پہ بغیر پالان کے بیٹھا نہیں جاتا، یہ جب بھی
اعلان دیکھیں گے انہیں یاد آئے گا علی مولا علی مولا علی. آپ جیئیں آپ جیئیں. پالانوں کا ممبر. ایک چھوٹی سی بات بڑی معذرت کے ساتھ. جیسے ہماری ذاکری کا اصول ہے کہ ذاکر ہم لوگ جہاں بھی پہنچتے ہیں نا ہم کہتے ہیں جی جلدی پڑھاؤ. ایسے ہی یہ جب ذاکر شاگرد بنتا ہے تب اسے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا تو کوئی بھی نہ پڑھنی ہوئے نا بانیاں نو وقت پانا ہے کہ جی ہم نے آگے جانا ہے. میں بھی آتے ہی کہہ دیتا ڈاکٹر صاحب سے کہ پلیز جی مجھے پہلے پڑھائیں اور مجھے جلدی ہے. ڈاکٹر صاحب اپنے کسی بھائی سے کہتے کہ شاہ جی کی گاڑی گراج میں لگاؤ اور تالا لگا دو. چابی ہمارے پاس ہے, گاڑی ہوگی تو ٹریول کریں گے نا, جب گاڑی نہیں ہوگی تو جائیں گے کہاں. نبی نے پالانے لے لیے کہ جن علی کی ولایت بارے میں نہیں, جب پالانے نہیں ہوں گے انہیں دیکھنا پڑے گا علی مولا. آپ جیئیں بس بات ختم ہو گئی. ممبر پہ نبی آئے, پہلو میں علی, 1,22,000 کا مجمع یا 1,20,000 کا مجمع. یہ کہنا شوق ہے, اس زمانے میں یہ بہت بڑی تعداد ہے. بغیر اسپیکر کے محمد نے 3.5 گھنٹے کا خطاب کیا. جو جہاں پہ تھا سن رہا تھا. آج ہمیں کہتے ہیں یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, اور تیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری حج میں جب یمن والے راستے کے چوراہے پہ, بلکہ چوراہا تو اسے کہتے ہیں جہاں سے 4 سڑکیں نکلنی ہو, وہ تو چوراہا نہیں تھا, کوئی نو رہا تھا. یمن بھی وہیں سے, مصر بھی وہیں سے, حضرموت بھی وہیں سے, عراق کا راستہ بھی وہیں سے, مدینے کا راستہ بھی وہیں سے. نبی نے وہاں پہ رک کے بہت بڑا خطاب کیا. کہتے ہیں جی یا 1,20,000 بندے تھے. چلیں آپ کو خدا حافظ, اب ان کی طرف میرا دھیان ہے. 1,20,000 کا مجمع یا 1,24,000 کا مجمع. یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں 1,00,000 معاف کر رہا ہوں. کوئی مسلمان قبلہ کعبہ ہمیں 20,000 صحابیوں کے نام بتا دے. 1,00,000 ایدے موڈے پھڑے ملک جی یا علی مدد کیا کہنے ناظم ممبر, تیری تائیں آواز اچھی نہیں نکل گئی. متوجہ ہیں سرکارہ؟ زحمت فرما زحمت فرما. وہ 1,20,000 1,00,000 میں ریاض رضوی معاف کر رہا ہوں. میری قوم کے بچوں کی جان کھاتے ہو. 20,000 صحابیوں کے نام بتاؤ. کہتا جی ہمیں اتنے تو یاد ہی نہیں ہے. اور تجھے 1,25,000 نام یاد نہیں ہے, تیرا اسلام ٹھیک ہے. ہمیں اگر 2-3 یاد نہیں رہے قیامت کیوں لے آئے. کیا کہنے. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ آج 1,00,000 کے مجمع میں یہ بات آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں. 1,20,000 یا 22,000 کے مجمع نے, نبیوں کے سردار نے منبر پہ آ کے میدان غدیر کا جائزہ لیا. اور یہ حضور ساجد بھائی پہلا موقع ہے کہ اس نبی نے حکم دیا یہ جو درختوں کی جھاڑیاں ہیں انہیں کٹوا دو. ساری زندگی درختوں کی حفاظت کا نبی حکم دیتے رہے. آج نبی کہہ رہا ہے غدیر پہ یہ درخت کٹوا دو. یا رسول اللہ, عرب میں روز درخت پیدا نہیں ہوتے, آپ درخت کٹوا رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں تجھے درختوں کی پڑی ہے, میری رسالت خطرے میں ہے. کیا کہنے. آپ چاہیے
اور تجھے درختوں کی پڑی ہے. نبی نے درخت کیوں کٹوائے؟ تاکہ کل زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی جب نبی اعلان کر رہے تھے تو میرے سر پہ درخت لگا، میں تو زمین پہ بیٹھ گیا، میں دیکھ ہی نہیں سکا کہ بازو اس کا تھا، پکڑا کس نے تھا. جب میدان غدیر کا بالکل کلیئر ہو گیا، نبی نے خطبہ دیا. ترجمہ میں نے نہیں کرنا، ترجمے کا ایک تو وقت نہیں ہے، اور دوسرا میں اس عقیدے کی وجہ سے ترجمہ نہیں کروں گا کہ جو شیعہ قبر میں تلقین عربی میں سمجھتا ہے وہ غدیر میں عربی کیسے نہیں سمجھے گا؟ جو قبر میں شیعہ عربی سمجھتے ہیں وہ محفل غدیر میں کیوں نہیں سمجھیں گے؟ منبر پہ نبی آئے، تحفظ اور تسمیہ کے بعد نبی نے خطبہ شروع کیا. نحمدہ ونصلی علیہ ونؤمن بہ ونحمدہ ونصلی علیہ ونحمدہ نصلی علیہ. ایھا الناس منعول الناس بالمؤمنین من انفسہم قالوا عالم اللہ ورسولہ فقال النبی الاخر ایھا الناس ان اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولاہ وہذا علی المولا اللہم وال من وعداہ وعاد من ناداہ اللہم عوتر الحق حیثما دار علی ثم لم يتفرق القوم الصحابہ حتی نزل الجبرائیل بوحی اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ثم یعنون القوم صحابہ الشیخ والاکبر بخن لقا ابن ابی طالب بخن لقا ابن ابی طالب. جب بڑے بڑوں نے علی کو ولایت کی مبارکباد دی، پھر انہی کے مرید پوچھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہاں سے آیا؟ اور 13 سال قرآن مکے میں اترا، مکے میں آیا لا الہ الا اللہ. 10 سال قرآن مدینے میں اترا، مدینے میں آیا محمد رسول اللہ. مکے میں مقابلہ مشرکوں سے تھا، وہاں اللہ کی توحید کا ذکر تھا. مدینے میں مقابلہ کافروں سے تھا، وہاں آیا محمد رسول اللہ. جب غدیر پہ نہ کوئی مشرک رہ گیا نہ کوئی کافر رہ گیا، جب صرف رہ گئے رضی اللہ، آج آ گیا علی ولی اللہ. اس دعا کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ولایت علی پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں عدداروں کے ذہنوں میں ہیں مالک ساری دعائیں قبول فرمائے. سپردم بخدا یا علی مدد. عشر محرم الحرام اسی امام بارگاہ میں ایوان حسین علیہ السلام جناب ذاکر سید عامر عباس ربانی آف بکر ٹھیک 3 سے 4 بجے عشر محرم الحرام میں اور موضع بیل آباد میں صبح 7:30 بجے جناب جابر قیامت صاحب اور 8:30 بجے جناب محمد عباس جوادی صاحب، اور 22 ذی الحج کو چک 212 میں مجلس اعزا ہوگی جس میں شہنشاہ خطابت جناب وسیم عباس بلوچ صاحب، سید نلین عباس بخاری صاحب، جناب سائم رضا نوتک صاحب، اور ان کے علاوہ بھی ملک کے نامور علماء کرام وذاکر نظام خطاب فرمائیں گے. اب میں دعوت خطاب دوں گا ادیب الذاکرین، نفیس الذاکرین، ذاکر آل ابا، مدح آل محمد، آفتاب پاکستان، شہباز پاکستان، جناب زوار شفقت رضا شفقت صاحب آف لاہور، بعظمت محمد وآل محمد صلوات. اعلان ہو گیا. اے سید حقدار